بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ دعوت فکر و عمل کے ساتھ میں ہوں سہیل احمد صدیقی۔ جاپانی قوم کا ایک عجیب و غریب فن بونسائی دنیا بھر کے لیے مرکز نگاہ اور دعوت فکر و عمل ہے۔ بونسائی پودوں کا ایک مخصوص نظام آرائش ہے جس میں ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ ہر قسم کے پودے کی نشو و نما انسان کی منشا کے مطابق ہوتی ہے۔ کئی 100 سال پرانے پیڑ ایک چھوٹے سے برتن میں محض چند فٹ لمبے نظر آتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے ان کی زندگی ٹھہر گئی ہے، منجمد یا مقید ہے۔ دلکشی کے اعتبار سے بونسائی واقعی لاجواب ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ معاشرے میں موجود اکثر خرابیوں، خامیوں اور برائیوں کا بڑا سبب کیا ہے؟ اس موضوع پر مختلف انداز سے گفتگو اور بحث کی جا سکتی ہے، مگر بہت صاف، شفاف اور نمایاں حقیقت یہ ہے کہ جب معاشرے سے تدارک یعنی روک تھام اور توازن کا اصول اٹھ جائے تو معاشرہ بے لگام ہو جاتا ہے۔ اسے انگریزی میں چیک اینڈ بیلنس کہا جاتا ہے۔ یہاں میں نے ابھی بونسائی کا ذکر کیا۔ اس آرائش کے پیچھے ویسے تو انسانی ذہن کی خلاقی یا کریٹیوٹی کار فرما ہے، مگر ساتھ ہی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر پودوں کو اس طرح کنٹرول نہ کیا جائے تو وہ اپنی فطری نشو و نما پا کر طویل قامت اختیار کر لیں گے، جو شاید اس شوق کے حامل لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں۔ ہم عام طور پر گھروں میں پودے لگاتے ہیں تو انہیں گاہے گاہے پانی، کھاد اور بعض مخصوص پودوں میں خون ڈالنے کے علاوہ ان کی کاٹ چھانٹ اسی خیال سے کرتے ہیں کہ یہ بے تکے نہ پھیلیں۔ بعض پودوں میں خزاں رسیدہ یا کرم خوردہ یعنی کیڑا کھائے ہوئے پتوں کو توڑ کر اس لیے الگ کیا جاتا ہے کہ دوسرے پتوں کو متاثر نہ کریں، ورنہ پورے پودے کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ رب ذوالجلال نے انسان کو کائنات کے ذرے ذرے پر غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ توحید کے منطقی دلائل میں حیوانات اور نباتات کا وجود اور ان کے مخصوص افعال کا ذکر بھی شامل ہے۔ دیکھا جائے تو شاعر کا یہ قول دین برحق کی اسی تعلیم کا سچا ترجمان ہے: سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شجرکاری کا شوق بھی اہل دل کو یہ راہ سجاتا ہے کہ حسن برقرار رکھنے کے لیے تدارک و توازن لازم ہے، ورنہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں انسانوں کی، جنہیں حیوانات، نباتات اور جمادات سے زیادہ توجہ، دیکھ بھال اور سخت نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی بچے کو مادر پدر آزادی عطا کر دیں، پھر یہ چاہیں کہ وہ ہر خوبی اپنا کر خامی اور خرابی سے از خود بچ جائے گا، ہر طرح کی تہذیب، شائستگی سے واقف ہو جائے گا، تو معاف کیجئے، ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی بھول کر رہے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ بات ہم بڑی روانی سے کہہ کر فراموش کر دیتے ہیں۔ اس پر غور کیجئے۔ فطرت کا اپنا نظام بڑا واضح، منضبط یعنی نظم و ضبط والا اور مستحکم ہے۔ ہر عمل کا طریقہ، اصول اور نتائج اس طرح سامنے آتے ہیں کہ ایک بار کے بعد عموماً دہرانے سے وہی منظر تشکیل پاتا ہے جو پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ اگر ہم کسی انسانی بچے کو حیوانی صحبت اور ماحول میں چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ کیا وہ ایک عرصہ گزار کر بھی انسان رہ پائے گا؟ یا اس کے برعکس کسی جانور، پرندے، درندے کو ایک خاص مدت تک انسانی ماحول مل جائے تو کیا وہ انسان یا انسان نما بن جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اوصاف، صفات، خصوصیات کسی حد تک دونوں صورتوں میں نمایاں ہوں گی، مگر پورے انسان کا انسان رہنا یا بصورت دیگر پورے حیوان کا اپنی تمام فطری خصوصیات کے ساتھ اپنی نسل کا نمائندہ کہلانا ایسے ٹیسٹ کیس میں تقریباً ناممکن ہے۔ جب بات ہوتی ہے خدائے لم یزل کے پسندیدہ دین یعنی اسلام کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کامیاب انسانی معاشرے کی تشکیل کے اصول اس قدر واضح انداز میں قرآن و سنت کے ذریعے ہم تک پہنچا دیے گئے کہ کہیں کوئی ابہام، کنفیوژن نہیں۔ اگر ہم مہنگائی کا توڑ کرنا چاہیں تو محال ضرور ہے، سرے سے ناممکن یا بعید از قیاس نہیں۔ کچھ سال پہلے لندن کے قصابوں نے کسی وجہ سے گوشت کی قیمت میں کچھ پینس کا اضافہ کر دیا۔ صارفین کی انجمن نے سرے سے گوشت خریدنے سے انکار کر دیا۔ ایک ہفتے کے بائیکاٹ نے قصابوں کو پرانی قیمت پر گوشت بیچنے پر مجبور کر دیا۔ ایسا ہمارے یہاں بھی ہو سکتا ہے، مگر کیسے؟ ہم تو ہر چیز خواہ کتنی ہی مہنگی ہو فوری طور پر بڑے پیمانے پر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک طویل بحث ہے کہ حکومت کا مرکزی کردار اس ضمن میں کیا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ ہم خود کیوں اس قدر مجبور ہیں کہ ایسے کسی اقدام کا جواب ہمارے پاس دکھائی نہیں دیتا۔ اگر ہم بات کریں معاشرے میں پھیلے جرائم کی تو کم و بیش ایک نقطہ مشترک نظر آئے گا: ظالم مجرم کے خلاف مزاحمت انتہائی کمزور، ناقص، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔
حدیث شریف بالکل برحق ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک ظالم ہو نہیں سکتا جب تک کوئی ظلم سہنے کو تیار نہ ہو۔ رمضان شریف ہمیں پکا سچا مسلمان بننے کی عملی تربیت دیتا ہے، بدی کے خلاف قوت مدافعت کو بڑھاتا اور مادی سوچ کو روحانیت کے قریب لے جاتا ہے۔ ہم کوشش کریں تو اس مبارک مہینے میں قرآن و سنت کے مطالعے سے تدارک و توازن یعنی چیک اینڈ بیلنس کے اصول بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اس گفتگو کے اختتام پر حاضرین میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ابھرتا ہو تو جواب کے لیے حاضر۔ السلام علیکم سہیل صاحب، میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ سزا اور جزا کا تصور انسان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ انسان کے لیے سزا اور جزا کا تصور اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اسے علم اور شعور حاصل کرنے کا طریقہ، اس کی راہ سجھا دی ہے، تو جب وہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کا فعل کا ذمہ دار بھی خود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مصیبت گلے آ پڑی ہے اور اسے کرنا پڑ گیا ہے، خواہ وہ نیکی ہو یا بدی ہو، کوئی بھی کام ہو کسی نوعیت کا ہو۔ تو اگر آپ کسی اچھے کام سے خوش ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی قسم کا انعام ملے، یعنی گویا جزا ملے، بدلہ اچھا ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر ظاہر سی بات ہے، فطری بات ہے کہ اس کی سزا کے لیے بھی تیار رہیں۔ اگر کوئی کام آپ نے غلط کیا ہے، برا کیا ہے، تو اس کی سزا کے لیے بھی تیار رہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ صرف جزا ہو، انعام ہی انعام ہو، ریوارڈ ہی ریوارڈ ہو اور کوئی پنشمنٹ نہ ہو۔ السلام علیکم، میرا نام سدرا محمود ہے۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا ہماری تعلیمی ترقی کے لیے ہر طرح کی سزائیں ختم کرنا ضروری ہے؟ اچھا سوال ہے۔ میں ذاتی طور پہ اپنا نقطہ نظر اسلام کی روشنی میں یوں پیش کروں گا کہ اسلام دین فطرت ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم ایسا نازل کیا ہو جو فطرت کے منافی ہو، اس کے خلاف ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے سلسلے میں گویا ایک عملی تعلیم ہمیں دی ہے کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز سکھاؤ، اور 10 برس کا ہو جائے نہ پڑھے تو اس پر سختی کرو، اسے مارو۔ یہ مفہوم آتا ہے روایات میں سختی کا۔ تو اس طرح اور بھی روایات ہیں۔ مطلب یہ کہنے کا کہ ابھی تو نماز کی فرضیت نہیں ہوئی، وہ بلوغت کے ساتھ ہوگی، مگر آپ نے بلوغت کے بعد اسے کہا کہ بھائی نماز پڑھ لو، اور پہلے سے اسے ذہنی طور پر تیار ہی نہیں کیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ از خود نماز بھی پڑھنا شروع کر دے گا اور سارے نیک اعمال بھی شروع کر دے گا؟ تو بات یہ ہے کہ سزا کا جو تصور ہے وہ اس سے جڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے اور وہ اس کے فطرت سے جڑی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ہر قسم کا کام کرتے چلے جائیں، اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، اس پہ کوئی سزا نہ ہو، صرف انعام ہو، صرف واہ واہ ہو، داد و تحسین ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور میں یہ عرض کر دوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں مغرب کی تقلید میں کہ بچوں پر کسی قسم کی سختی نہیں کرنی چاہیے، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ مغرب میں تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہر سطح پر، یعنی دینی حوالے سے دیکھیے، اپنے گھروں کو دیکھیے، والدین کو، بزرگوں کو دیکھیے، تعلیم کے ساتھ تربیت دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ محض تعلیم ہو۔ تو تربیت کا جو فقدان ہے اس کے نتیجے میں مغربی معاشرے میں بڑی بڑی برائیاں جنم لیتی ہیں، جو بدقسمتی سے آج ہمارے یہاں نقل اور فیشن کے طور پر کاپی بھی کی جا رہی ہیں۔ بہت شکریہ سہیل، بہت سیر حاصل جواب دیا آپ نے۔ اور اب میں یہ چاہوں گی، چونکہ سوالات کا سیشن بھی مکمل ہو رہا ہے اور آپ کی گفتگو بھی اختتام پہ آ گئی، ایک ریپ اپ کے طور پہ اس کا جو ہم کرنا چاہیں گے کہ رمضان المبارک اور تدارک و توازن کا براہ راست تعلق ہمارے لسنرز پر واضح ہو جائے۔ رمضان المبارک کی تعریف اور اس کے معنی پر ہم نے پہلے گفتگو کی تھی، تو وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا سسٹم دیا رمضان شریف کی شکل میں کہ جو گویا ہمارے گناہوں کو جلاتا ہے، ہمیں اس سے پاک صاف کر کے باہر لے آتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس رمضان کا استقبال کیوں کرتے ہیں، اس میں روزے کیوں رکھتے ہیں۔ جب ہم یہ ساری فلسفی سوچیں گے تو از خود تدارک، توازن، خود احتسابی، یہ تمام اصول یکے بعد دیگرے وارد ہوتے جائیں گے، ہم اپنے آپ پر چیک اینڈ بیلنس لگاتے چلے جائیں گے، اس میں کسی سے پوچھنے اور سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں رہتی۔ وما علینا الا البلاغ۔